نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، تو ان کے مطابق گفتگو ہو رہی ہے۔ آج رمضان مبارک کا 13واں روزہ دن جمعۃ المبارک۔ تو میرے بھائی دوستو، پہلا عشرہ رحمت کا گزر گیا اور مغفرت کا عشرہ شروع ہے۔ آج میں گفتگو کروں گا قرآن کی اہمیت، قرآن کے فضائل، کیونکہ میں نے گزشتہ جمعے کے خطبے میں صرف روزے کی اہمیت، روزے کی فرضیت، روزے کی شرعی حیثیت پر گفتگو کی تھی۔ تو میرے بھائی دوستو، جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ رمضان مبارک کی عظمت اور فضیلت اور قرآن کی فضیلت۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان عظمت والا مہینہ ہے، رمضان خوبیاں والا مہینہ ہے۔ انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن مجید اتارا۔ رمضان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید اتارا۔ آدمی اس نسبت کو آگے سمجھ لے، رمضان اور قرآن میں ایک جوڑ اور نسبت کتنی عظمت والی ہے۔ تو رمضان مبارک کا احترام بھی سمجھ میں آ جائے گا، اس کے روزوں کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کی فضیلت کو قرآن کی نسبت سے ظاہر فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور آپ اگر اس پر غور کریں تو جس چیز کی نسبت اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جاتی ہے، یقیناً وہ چیز محترم ہو جاتی ہے، اسے آدمی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، آدمی اس کا احترام کرتا ہے۔ اس نسبت کو سمجھنے کے لیے صرف 2-3 باتیں ذہن میں رکھیں۔ کپڑے تو دنیا میں ہزاروں ہیں، ہر آدمی اپنے کپڑے جا کر بازار میں خریدتا ہے، خود ان کا انتخاب کرتا ہے، اچھے کپڑے منتخب کر کے لے آتا ہے۔ اپنے کپڑے لینے کے بعد دکاندار سے بعض دفعہ ہم لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ بچا ہوا کوئی چھوٹا سا کپڑا کا ٹکڑا ہو تو دے دینا۔ دکاندار کہتا ہے کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ گھر میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس کا غلاف بنانا ہے۔ اب اس دکاندار نے اس ردی اور بیکار کپڑا اٹھا کر آپ کی طرف پھینک دیا، جس کی کوئی قیمت نہیں، جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ
اسے قرآن پر بہت بڑا احسان سمجھ کر لے آئے. قرآن کے لیے کپڑا لے کر جا رہا ہوں، ہم نے اس کپڑے کو قرآن مجید پر چڑھا دیا. قرآن کپڑا اتنا بیکارہ تھا کہ ہم نے خود نہیں خریدا، بلکہ دکاندار منتخب کیا. کپڑا وہ اتنا بیکارہ تھا کہ ہم نے اس کی قیمت ادا نہیں کی. اس دکاندار نے وہ کپڑا بغیر قیمت کے دیا. کپڑا وہ اتنا بیکار تھا کہ کسی اچھے تھان سے ہم نے اسے کٹوایا نہیں، بلکہ اس نے بچا ہوا کپڑا اٹھا کر دے دیا. لیکن اس کپڑے کی نسبت اللہ کے قرآن سے وابستہ ہو جاتی ہے تو وہ کپڑا اس قدر محترم اور عظمت والا بن جاتا ہے. جب قرآن اٹھایا جاتا ہے تو غلاف ساتھ ہوتا ہے، جب قرآن کو سینے سے لگایا جاتا ہے تو غلاف پہلے سینے سے لگتا ہے، قرآن بعد میں سینے سے لگتا ہے. جب اسے چوما جاتا ہے تو پہلے آدمی اس غلاف کو چومتا ہے، پھر اللہ کے قرآن کو چومتا ہے. جب آدمی قرآن کو جب آدمی قرآن کو کسی احترام کی جگہ پر رکھتا ہے تو پہلے غلاف بہہ جاتا ہے، اس کے اوپر قرآن مجید کو رکھتا ہے. اور اگر کسی آدمی کے سر کا رومال پگڑی زمین پر پڑی ہوئی ہو تو آپ اسے اٹھا کر جھاڑ کر اوپر رکھ دیں گے، لیکن یہ کپڑا اگر زمین پر گر جائے تو آپ اٹھا کر صاف کریں گے، سینے سے لگائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، احترام کے ساتھ سر پر رکھیں گے، پھر اسے قرآن مجید پر چڑھا کر محفوظ کر کے رکھ دیں گے. اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے بھائی اب اس کپڑے کی اتنی عزت کیوں، اتنی قیمت کیوں، اتنی وقت کیوں، اتنی اہمیت کیوں، اتنی شان کیوں، ہر آدمی آپ کو اس سوال کا یہی جواب دے گا بھائی یہ کپڑا تو کپڑوں جیسا ہے، لیکن اب اس کی نسبت جو کہ قرآن کے ساتھ ہو گئی. اب قرآن کی وجہ سے اس کا احترام ہو رہا ہے، تو کپڑے کی عزت کس وجہ سے ہوئی؟ قرآن کی وجہ سے ہوئی. تو اللہ تعالیٰ سان کو اس تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے اور سان کو قرآن دے نال محبت سے فرمائے اور ماہ رمضان مبارک احترام کرنے کو توفیق عطا فرمائے. تو جو چینل پہ نیا ساتھی آ رہا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کر لیں. وما علینا الا البلاغ المبین.